اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداۃ المہدیین والہماۃ المستضعفین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال ابی عبداللہ جعفر بن محمد بذل مہجتہ فیک لیستنقذ من عبادک من الجہالت و حیرت الضلالہ۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، بزرگان ملت، میرے جوانوں، دنیا میں جب انسان آتا ہے تو بے ہدف نہیں رہتا، ہر ایک کا ایک ہدف ہوتا ہے، اور جو جوان خدا نخواستہ اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل نہ کرے، اس کے ایمان پر ایک بڑا کوسچن مارک ہو سکتا ہے۔ یعنی باقاعدہ آج کے امام کے بارے میں شناخت رکھنا چاہیے کہ ہمارا آج کا وقت کا امام کون ہے، اس کے اور ہمارے درمیان رابطہ کیسا ہونا چاہیے، کس طریقے سے امام کو یاد کرنا چاہیے، امام کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، امام سے کس طریقے سے مدد مانگنا چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں آج کے دور کی چیزیں ہیں۔ چونکہ اگر ہم امام سے اپنا کمیونیکیشن برابر نہیں رکھیں گے، گویا ہمارا کمیونیکیشن اللہ سے بھی نہیں ہے۔ اتفاق سے مثال کے طور پر اگر آپ کہیں پر جانا چاہتے ہو، مثال کے طور پر آپ پلاورم جانا چاہتے ہو، راستہ نہیں معلوم ہے، کسی ایسے شخص سے آپ نے راستہ دریافت کیا، ایڈریس پوچھا کہ میں پلاورم جانا چاہتا ہوں، لیکن اس نے آپ کو غلط راستے پر لگا دیا، آپ اس منزل میں گمراہ ہو گئے۔ گم یعنی گم کر دینا، راہ یعنی راستہ گم کر دینا۔ آپ چلتے گئے یا ڈرائیو کیا آپ نے، یا گاڑی پہ یا بائک پر، ہر چیز تو نظر آ رہی ہے لیکن پلاورم نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ کہیں نہ کہیں خطا ہو گئی ہے۔ یہ خطا کس بنا پر ہوئی؟ جہالت کی بنا پر گمراہی مول لی ہم نے، چونکہ ہم جاہل تھے، نہیں معلوم تھا ہمیں راستہ، بیگانوں نے ہمارا راستہ موڑ دیا، ہم کہیں اور چلے گئے۔ اسے کہتے ہیں گمراہی، راستہ کھو دینا۔
امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اس زیارت نامے میں دو عظیم چیزوں کی طرف جو امام نے اشارہ فرمایا ہے. ایک چیز جو کل میں نے بیان کیا تھا سرسری جہالت کے بارے میں. انسان میں جب جہالت بڑھ جاتی ہے تو امام کو بھی نہیں پہچانتا، امام سے آشنائی نہیں رکھتا. ایک جہالت جو کل ہو چکا، کاملاً تو بیان نہیں ہو سکتا، ٹائم چاہیے اس کے لیے، لیکن سرسری بیان ہو چکا ہے. لیکن آج ضلالت کے اوپر نگاہ کیا جائے. یہ ورڈز جو ہیں جہالت، ضلالت، قرآن میں آپ کو بہت ملیں گے. ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ضال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اس سے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ ضالین. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث رسولا منهم یا فیہم، دو میں سے ایک ہے، آپ قرآن ریفر کر سکتے ہیں. یتلو علیہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہی آیتیں جو سورہ جمعہ سے دوسری آیت سے مشابہ ہے، یہاں پر بھی ہے. وہی ضالین کا بھی تذکرہ ہے یہاں پر. گمراہی میں تھے. خداوند متعال اپنے بندوں کے متعلق بہت حساس ہے. حساس یعنی سینسٹیو ہے، کیونکہ جو بندوں کے سامنے جو دشمن ٹھہرا ہوا ہے یہ کوئی معمولی دشمن نہیں. یہ دشمن کوئی آج کل کا دشمن نہیں ہے. یہ دشمن صدیوں پرانا دشمن ہے، خلقت سے پہلے والا دشمن ہے، اور وہ ہے شیطان. تجربہ ایکسپیرینس ہے اس کے پاس، لوگوں کو ذہنوں کو پلٹانے کے لیے کافی ایکسپیرینس ہے. امیر المومنین خطبہ قاسیہ میں جو نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، خطبہ قاسیہ میں امام فرماتے ہیں کہ شیطان 6000 سال عبادت کیا ہے. 6000 ایئرز اس کی عبادت. ایک احتمال دیتے ہیں امام، یہ عبادت نہیں معلوم کہ دنیا کے 6000 سال ہیں یا آخرت کے 6000 سال ہیں. اگر دنیا کے 6000 سال ہیں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سال کیسے گزرتا ہے. اگر آخرت کے سال ہیں، امام خود فرماتے ہیں یہ بات، تو ایک دن 1000 سال یا 50,000 سال کے برابر ہے. اگر 6000 سال کو کیلکولیٹ کیا جائے بارگاہ اہلیت کے اس دنیا کے 6000 سال کو، کافی طولانی مدت تک شیطان خدا کی بارگاہ میں رہا، عبادت کیا. لیکن کیا بن کر نکلا؟ اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود شیطان بن کر نکلا. شیطان کیا چیز ہے؟ یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. یہ شیطان یا کوئی چیز ہے، آبجیکٹ کا نام ہے شیطان، یا کوئی فرد ہے، یا وہ، لیکن ہر حال میں شیطان مطلب رحمت خدا سے دور اور ملعون درگاہ الہی ہے شیطان. اس نے خدا سے قسم کھائی تھی. قسم یہ کھایا تھا اس نے کہ میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا،
اغوا گمراہ کا ہم جوڑ ہے. گمراہی اور اغوا یہ دونوں ہم جوڑ ہیں، ٹوئنز ہیں. قرآن کی نگاہ میں ٹوئنز ہیں. فَبِعِزَّتِكَ تیری عزت کی قسم میں ان کو اغوا کروں گا. یہ تو نہیں معلوم کیسے اغوا کرے گا، جیسا کہ بارہا میں بیان کر چکا ہوں. اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کے تفصیلات میں جاؤں. اس کے راستے اغوا کرنے کے، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ اوپر نیچے ہر جگہ سے کیسے اغوا کرے گا. لیکن دو چیزوں پر ضرور وہ قبضہ جماتا ہے. جوان بچوں، میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں آپ سے، کیونکہ یہ ہم سب سے ریلیٹڈ ہے. یہ دو چیزوں سے، اس سے پہلے کہ میں ان دو چیزوں کو میں بیان کروں، واضح کر دوں، شیطان کو ہم سے کوئی الفت نہیں. آخری میں بتاؤں گا، جو آخری حصہ ہوگا یہ ہماری گفتگو کا، شیطان جو دھوکہ دیتا ہے انسان کو، کس طریقے سے دھوکہ دیتا ہے. ان دو چیزوں کو اگر ہم کنٹرول میں نہیں رکھیں گے، حتماً اس کا حملہ پکا ہے ہمارے اوپر. ہماری نمازیں نہیں بچا سکتی وہ حملے سے، ہمارے روزے ہماری حفاظت نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے ایمان کے ذریعے سے ان چیزوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. دو چیز، ایک اندیشہ، تھاٹس، فکر کے اوپر حملہ کرتا ہے شیطان. فکر میں کجی پیدا کرتا ہے، obstructions پیدا کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کوئی اچھی چیز سوچتے رہیں گے، انسان ہوتا ہے بیٹھتا ہے، سب سے پاک ترین جگہ کون سی ہے؟ مصلی ہے. آپ مصلی کے اوپر بیٹھیں گے، آپ یہ سوچیں گے کہ 1 گھنٹہ میں یہاں بیٹھ کر تسبیحات پڑھوں، ذکر الہی کروں، کچھ اللہ کو یاد کروں. اس کا فرسٹ اٹیک ذہن کے اوپر ہوتا ہے. جیسے آپ سوچتے رہیں گے اللہ 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 اللہ، شیطان آپ کے اس اللہ 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 کو رکاوٹیں، obstructions پیدا کرے گا. وہاں پہ روک کر آپ کے ذہن کو دنیا کی طرف لے کر جائے گا. اس میں گنتی اب دیکھی جائے گی، کتنے بار اس نے اٹیک کیا، وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو. یہ سب چیزیں اللہ نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، یہ بندے کی پرسنل چیزیں ہیں. یہ ذہن کا فکر کرنا، ذہن کے اندر گزرنے والے باتیں، یہ سب پرسنل چیزیں ہیں. میرے ذہن میں گزرنے والی چیز آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کے ذہن میں گزرنے والی چیز میں نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ یہ خدا اور بندے کا رابطہ ہے. پہلا اٹیک آپ کے ذہن پر کرے گا، یعنی آپ کو فورس کرے گا شیطان ذہن کے ذریعے سے کہ اٹھو، مصلی سے اٹھو، بائک اٹھاؤ، کار اٹھاؤ اور چلو تفریح کے لیے. یہ پہلا اٹیک ذہن پر اٹیک کرتا ہے. دوسرا اٹیک حرکتوں کے اوپر کرتا ہے شیطان، موومنٹس کے اوپر، انسانی موومنٹس. جس وقت شیطان ایک حد تک قابض ہو جاتا ہے انسان کے ذہن پر، پتلے کی طرح نچانا شروع کرتا ہے. ہمارے بچپن میں جس وقت یہ کمپیوٹر وغیرہ نہیں تھے، بہت سارے جوان لڑکے بھی ہماری عمر کے ہوں گے، بزرگ افراد جانتے ہیں، گوڑی والے آتے تھے، محلوں میں آتے تھے. ایک چھوٹا سا اسٹیج بنتا تھا، اوپر ایک آدمی اپنے انگلیوں میں تاگے میں نیچے گوڑیوں کو رکھتا تھا. ایک کامنٹیٹر ہوتا تھا، وہ بیان کرتا تھا اور اوپر سے وہ نچاتا تھا گوڑیوں کو. گوڑیاں اس کے کنٹرول میں ہوتی تھیں، گوڑیاں خود نہیں ناچتی تھیں. لیکن چونکہ ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، سب ذہن چھوٹے تھے ہمارے، ہم سمجھتے تھے کہ گوڑی ناچتی ہے. یہ ناچ نہیں رہی ہے، اس کو نچایا جا رہا ہے. شیطان کی کٹ پتلی جب انسان بن جاتا ہے، انسان ولو نہیں کرنا چاہتا لیکن شیطان نچاتا ہے.
انسان چاہتا ہے کہ وقت پر نماز پڑھیں، لیکن شیطان نہ چاہتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں، شیطان نہ چاہتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ کچھ نیکی کروں، شیطان نہ چاہتا ہے۔ یہ سبجیکٹ بہت ذمہ داری کے ساتھ میرا کام ہے بیان کرنا، اور آپ کا کام ہے اس کو سماعت فرمانا۔ روایتوں میں ہے کہ 7 سٹیجز ہیں شیطان کو کاملاً انسان کو کنٹرول میں لینے کے لیے۔ کتنے سٹیجز؟ 7 سٹیج۔ اس میں شیطان نہیں دیکھے گا کہ یہ عالم ہے، یہ امام جمعہ ہے، یہ بہت بڑے جج ہیں۔ بہت سارے علماء آپ دیکھیں گے، بہت سارے لوگ جو تبلیغ کرتے ہیں آج برٹش کے کٹھ بنے ہوئے ہیں، امریکہ کے کٹھ بنے ہوئے ہیں، شیطان اکبر کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ ان کا دل خدا کی طرف نہیں ہے، ان کا دل ڈالرز کی طرف ہوتا ہے، ان کا دل پاؤنڈز کی طرف ہوتا ہے، ان کا دل لگژوری ولاس کے اوپر ہوتا ہے۔ یعنی کاملاً گرفتار ہو جاتے ہیں لوگ۔ علماء کی بات، خدا نہ خواستہ ایسا کوئی نہ ہو، لیکن ہو جاتے ہیں، انسان ہیں۔ عام عوام تو دور کی بات، عوام اتنی بیچاری ہوتی ہے، اگر اسے صحیح فیڈ کیا جائے ہو سکتا ہے وہ اپنا ایمان بچا لیں، کیونکہ روایتوں میں بہت سارے لوگ علماء سے پہلے جنت جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے، کس سے پہلے جائیں گے؟ علماء سے پہلے جنت جائیں گے۔ بہت سارے کامن لوگ ہیں، آپ جیسے جسے امام علماء سے زیادہ ملتے ہیں، کامن لوگ جس کے پاس نہ زیادہ عبادتیں ہوتی ہیں، مستحبات کی بات کر رہا ہوں۔ صرف کس لیے ملاقات کرتا ہے امام؟ اس لیے کہ بہت صاف و شفافیت اس کے دل کے اندر ہے، صاف دل ہے اس کا، ذہن پاک ہے۔ بہت سارے میں اگر بیان کروں واقعات اس کے بارے میں، امام سے ملاقات کے بارے میں، تو کافی ذہنوں کو جھنجھوڑ دینے والے واقعات ہوتے ہیں۔ عام عوام، تالا بنانے والے جو تالے بناتے ہیں، تالا بنانے نجف کے اندر جو تالا بناتے ہیں، امام زمان اس کی دکان پر وقت بتایا کرتے تھے۔ عام میثم تمار کوئی عالم نہیں تھے، لیکن امام کے ساتھ اتنا تھا ان کا، آج عالم سے زیادہ سٹیٹس ہے میثم تمار کا۔ میثم تمار ان کا بزنس پروفیشن ہی کھجور بیچنا ہے۔ امام اگر میثم تمار کے اس بنڈی پر جو کھجور بیچی جاتی ہے، اگر وہاں پر جا کر نہ بیٹھے تو امام بے قرار رہتے تھے، اتنا زیادہ لگاؤ تھا امام۔ وقت کا امام ملاقات کرتا ہے۔ مقداد کوئی عالم نہیں تھے، مقداد نوکر تھے امام کے گھر کے، لیکن لگاؤ زیادہ تھا۔ جیسا کہ گھر کا فرد، امام کے دستر پر مقداد، امام کے ساتھ مقداد۔ امام اگر بازار سے کرتا خریدیں تو ایک مقداد کے لیے بھی خریدتے تھے، ایک اپنے لیے بھی خریدتے تھے۔ اس کمیونیکیشن کو، امام اور ناس کے کمیونیکیشن کو، امام اور مامون کے کمیونیکیشن کو توڑنے کے لیے شیطان نے سارے ہتھ کنڈے اپنائے۔ اب یہ 7 جو سٹیجز ہیں شیطان کے کنٹرول میں آنے کے، یہ میں آپ کے سامنے ایک ایک بیان کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ لگے کہ کتنا حساس موقع ہوتا ہے۔ پہلا سٹیج شیطان کا یہ ہوتا ہے، حملہ کرنے کے لیے حقائق پر شک ایجاد کرتا ہے، ریالٹی کے اوپر کوسچن مارک کر دیتا ہے شیطان کہ حقیقت کیا ہے۔ اسی لیے آپ دعاؤں میں سما فرماتے ہیں، رسول اللہ سے دعائیں، موسٹلی ہمارے لوگ دعائے کمیل، دعائے توسل، دعائے ندبہ ان سے واقف ہیں، لیکن بعض ایسے بھی دعائیں جو رسول اللہ سے، جس میں رسول اللہ سے دعا فرماتے ہیں، اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، خداوندہ مجھے دنیا کی وہ چیزیں جو حقیقت رکھتی ہیں ویسے ہی مجھے بتاؤ۔ حقیقت شناسی جسے کہا جاتا ہے، حقیقت شناسی میں نہیں کر سکتا آپ کے بارے میں،
XYZ اگر کوئی شخص آ کر میرے سامنے ٹھہرے، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں مومن کون ہے، اس میں فاسق کون ہے، اس میں منافق کون ہے، مجھے نہیں معلوم۔ حقیقت شناسی خود انسان اپنے اندر کر سکتا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے۔ میں اپنی حقیقت جانتا ہوں، میں آپ کے سامنے کیسا ہوں وہ میں جانتا ہوں، پیٹھ پیچھے کیسا ہوں میں جانتا ہوں، خلوت میں کیسا ہوں میں جانتا ہوں، عوام میں کیسا ہوں میں جانتا ہوں۔ حقیقت شناسی اسے کہا جاتا ہے۔ شیطان اس کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، یعنی کوسچن مارک ایجاد کر دیتا ہے۔ وہ گناہ جو باطن کے اندر خبیث ہوتے ہیں، جو برے مانے جاتے ہیں، وہ گناہ جو اندر برا مانا جاتا ہے، انسان ظاہراً اسے آراستہ کر لیتا ہے، یعنی حقیقت سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ باطن کے اندر کیا کیا برائی ہے؟ بھائی کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہیے، کسی پہ تہمت نہیں لگانا چاہیے، کسی کے ساتھ مسخرہ بازی نہیں کرنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں یہ برا ہے، لیکن اس کے باوجود ظاہراً میں اسے زینت دوں گا۔ زینت اس لیے دوں گا کہ محفل بن جائے گی۔ میں غیبت کروں گا، لوگ میرے اطراف ہوں گے، مسخرہ بازی کروں گا، لوگ اطراف ہوں گے، پلاننگ کروں گا کسی کے خلاف، لوگ اطراف ہوں گے، یعنی ایک زینت دیجیے۔ شراب بری چیز ہوتی ہے، لیکن ظاہراً اس کو ایک اچھائی طریقے سے پیش کر اس میں کوسچن مارک ڈال دیا جاتا ہے۔ شیطان کا یہ پہلا حربہ ہے۔ پہلا حربہ یہ ہے کہ حقیقت کے اوپر شک ایجاد کر دینا، حقائق پر شک۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول معراج پر کیسے چلے گئے؟ سیکنڈز میں نا۔ رسول کی رسالت کی معراج کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو جب رسول معراج پر جا کر آ گئے تو پانی ویسے ہی بہہ رہا تھا، وضو کا پانی ویسے ہی تھا، جبکہ ایسا دیکھا جاتا ہے لمبا سفر تھا۔ شک یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک انسان سے ہو ہی نہیں سکتا، اتنا جلدی رسول جا کر آ جائیں، وہ بھی 7 آسمان طے کر آ جائیں۔ یہ سب شک ایجاد کرتا ہے۔ بہت سارے امور میں اہل البیت کے لوگ شک کر لیتے ہیں۔ امیر المومنین ایسے ایسے کارنامے انجام دیا کرتے تھے، لوگ شک کرنے لگتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ناتوان جسم ظاہراً لوگوں کی نگاہ میں ہے نا، پاور کے بارے میں، مسل پاور کے بارے میں امام علی کے جب کوسچن مارک ہوا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صحابی بیٹھے تھے سارے کے سارے، امیر المومنین کے جنگ کے تبصرے ہو رہے تھے۔ علی میں کتنا پاور ہے، مسل پاور زیادہ ہے، حتماً وہ گوشت کھاتے ہوں گے گھر میں، حتماً ایک بکرا ہضم کا، عرب کا دستور تھا، یہ عرب ایک بکرا ہضم کر جاتے تھے۔ امام اونٹ زیادہ کھاتے ہوں گے، یا یہ کھاتے ہوں گے، یہ کھاتے ہوں گے، ڈسکشنز چل رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ یہ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، امیر المومنین ایسے نہیں ہیں، امیر المومنین ایک سمپل لائف جینے والے۔ امام تک یہ بات پہنچی، امام پر ضروری تھا کہ وہ جو شک تھا اس کے اندر، اس شک کو دور کریں، کیونکہ وہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ بھائی ایک آدمی اگر سوکھی روٹی کھائے، بھنی ہوئی دال کے ساتھ کھائے، یا دال کے پانی کے ساتھ روٹی کھا لے، اس طریقے سے ظاہر بات ہے ویکنس پیدا ہوگا۔ ایسی ویکنس رکھنے والا جنگ کے بڑے معرکوں میں نہیں جا سکتا، جنگ کے بڑے بڑے معرکے نہیں کر سکتا ایسی ویکنس رکھنے والا۔ تو ظاہر بات ہے شک کریں گے کہ یہ پاور کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر آج کا زمانہ ہوتا تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ شاید انجیکشن لیتے ہوں گے، وٹامنس کھاتے ہوں گے، وٹامن کی گولیاں لیتے ہوں گے۔ وہ زمانے میں نہیں تھا یہ۔ امام نے خط لکھا، غالباً عثمان بن حنیف، یہ برجستہ شخصیت تھی، عثمان بن حنیف، انہوں نے انتقاد کیا تھا، شخصیت کے بارے میں بہرحال بات نہیں کرنا ہے مجھے، انہوں نے انتقاد کیا۔ امام نے خط لکھا، خط لکھ کر 2 مثالیں دی امام نے، تم میں اور میرے میں مثال فرق کرتی ہے، تم گھروں کے باغ میں اگنے والے پودوں کی طرح ہو، اور میں جنگلوں کی کھاڑیوں میں اگنے والے درختوں کی طرح ہوں۔ گھروں کے باغ میں، جو گھر کے اندر باغ بناتا ہے انسان، ان پودوں میں اور جنگل میں اٹھنے والے درختوں میں فرق کیا ہے؟
گھروں کی جو پودے اٹھتے ہیں، جو درخت کی شکل اختیار کرتے ہیں، انہیں تراشا جاتا ہے، انہیں پانی وقت پر دیا جاتا ہے، ان کو مینٹین کیا جاتا ہے، دوائیں ڈالی جاتی ہیں، ان کو اگایا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ لیکن جنگل کے اندر اگنے والے درختوں کے ساتھ یہ نہیں کیا جاتا، یہ خود خدا کی رحمت جتنی گرتی ہے اسی پر قوت حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے جنگل کی درخت کی لکڑیاں گھر کے اگنے والے پودوں کے لکڑیوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں اس کی مثال رکھتا ہوں جو مجھے مینٹین نہیں کیا جاتا، میں خود اللہ کی رحمت کے ماتحت مینٹین رہتا ہوں۔ توجہ کریں آپ لوگ، شک پیدا کرنا ہو گیا نا، شک تو کر دیا ہو۔ دوسری مثال، جنگ صفین کے بعد حقانیت امیر المومنین پر یقین رکھنے والے لوگ پھٹ کر ٹوٹ گئے، امام کی حقانیت پر شک کرنے لگ گئے۔ اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا ایک امام، ایک ولایت چلانے والا، حکومت چلانے والا، ایک عظیم شخصیت، مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے، دو مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، یہ حتماً غلط ہے۔ اس لیے حکمین پیش آیا تھا، جہاں سے ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا گیا تھا وہاں سے امراس آیا تھا، یہ شک کی بنیادوں پر۔ شیطان جب اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو دوسرے سٹیج پر جاتا ہے۔ شیطان کا گیم ہے، یہ سٹیجز ہیں، 7 سٹیجز۔ اس کا دوسرا سٹیج یہ ہے تصویف۔ تصویف یعنی سوفہ، سوفہ یعنی آئندہ۔ آپ کے دل میں آئے گا کہ میں صدقہ دوں، اکاؤنٹ میں پیسہ آ گیا، آپ کے دل میں آنے لگا کہ میں صدقہ دوں، کچھ جا کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ شیطان کہے گا تصویف، سوفہ، ابھی نہیں، کل دے دیں گے۔ ڈالتا ہے، یہ ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے، صرف آپ کے نہیں، ہمارے بھی ذہن میں آتا ہے۔ انسان ہے، ریگولر اٹیکس ہوتے رہتے ہیں اس کے اوپر۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں شیطان سے پناہ مانگ لی، میں شیطان سے اپنی حفاظت کر لیا ہوں۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا کرو، تاکہ شیطان سے پناہ مانگو، آخری وقت تک بیدار رہو۔ امام سے پوچھا گیا کب تک یہ اٹیک چلتے رہے گا شیطان سے؟ امام نے فرمایا آخری وقت تک، شیطان کے جب تک جنازہ تم نہ دیکھو مطمئن رہو کہ ابھی تمہارے اوپر اٹیک چل رہا ہے۔ توجہ کریں، تصویف، شیطان کوشش کرتا ہے کہ نیک کام کو ٹال دے۔ صدقہ دینا ہے، انسان نہیں دے گا، کل دے دیں گے۔ سونے کے لیے انسان جاتا ہے، تھکا ہوا ہے، ایک سورہ فاتحہ بابا پر، دادا پر پڑھ لینا چاہیے سوتے وقت۔ شیطان کہتا ہے کہ ابھی نہیں، زبانی کھلتی نہیں۔ اگر اس طریقے کی کیفیت ہو تو سمجھو کہ شیطان آپ کے ذہنوں پر حکومت کر رہا ہے۔ ایک آیت الکرسی پڑھ کر سو جاتا ہوں، شیطان کہے گا نہیں، ابھی نہیں، آج سو جا، کل سے پڑھ لیں گے۔ ایک درود پڑھ کر سوتا ہوں، حتیٰ درود کتنا ہے، درود چھوٹا ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے ابھی نہیں، کل، سوفا، کل پڑھ لیں گے۔ کسی نے پوچھا اپنے شاگرد سے یہ کل کب آئے گا؟ استاد نے کہا کہ ماتھے پر کل لکھ کر آئینے میں دیکھو، ہمیشہ کل ہی رہے گا۔ شیطان اجازت نہیں دیتا نیک کام کرنے کے لیے، سوفا یعنی ڈال دیتا ہے۔ ایاک والتصویف، امام فرماتے ہیں ایاک والتصویف، نیک کام کرنے کے لیے آج سے کل پر مت ٹال، نیک کام کرنے کے لیے آج سے کل پر مت ٹال، ورنہ کل کون سا دن ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آج ہیں ہم، ہماری سانسیں اکھڑ گئی، کل رات شاید نماز وحشت ہو رہی ہے ہماری، شاید ہماری روح حسرت میں آ گئی، اے کاش یہ کام میں کر لیا ہوتا، آج یہ نوبت نہ آتی۔ بہت ساری اس کی مثالیں دنیا میں آپ کو ملے گی۔ مثلا مہینے کا خرچہ چلانے والے لوگ جو جانتے ہیں، مہینے کا خرچہ چلاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آخر میں مہینے کے ہاتھ میں تنگی آ جاتی ہے، 3-4 دن پیسہ نہیں ہوتا ہاتھ میں۔ جب ہسبینڈ اینڈ وائف بیٹھ کر محاسبہ کرتے ہیں ایک مہینے کی غلطیاں، کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں تاریخ کو ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا تھا، وہاں پر 3000 روپیہ چلے گیا، ایک کاش وہ کھانا نہ کھائے ہوتے تھے، 3 دن ہمارے بچے بھوکے نہ رہتے۔
تصویف معلوم نہیں ہوتا، اندازہ نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد بھی یہی حسرت ہوگی۔ موت کو کیوں، قیامت کو کیوں کہا جاتا ہے یوم الحسرہ، حسرت کا دن؟ اے کاش میں وہ کام نہ کیا ہوتا، اے کاش میں وہ کام نہ کیا ہوتا۔ امام زمان جیسے ہی خدا نخواستہ ہم سے منہ پھیر لے، اے کاش میں وہ گناہ نہ کیا ہوتا جس سے میرا امام مجھ سے منہ پھیر لیا، یعنی اے کاش۔ شیطان چاہتا ہے کہ یہ اے کاش آپ کے اندر آ جائے، آپ کے دل میں آ جائے، اے کاش میں کر لیا ہوتا۔ تیسرا سٹیج شیطان کا، اس میں ایلابریشن بہت ہے لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور زیادہ بھی ہاسٹیج بنانا اچھی بات نہیں۔ ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو برا پیغام جائیں، قانوناً ہم لوگ اتنا اجتماع نہیں کر سکتے، قانوناً ابھی بھی ممانعت ہے، لیکن اگر وقت ہوتا تو بہت ساری چیزیں بیان کرنے کے لیے آمادہ تھا میں، لیکن تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں بہت ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے۔ تیسرا سٹیج تزین و تصویل، تزئین و تصویل۔ تزئین کہتے ہیں زینت کو، زینت کر کر بتانا۔ فخرج، سورہ قصص، قارون کے بارے میں خدا ارشاد فرماتا ہے فخرج علی قومہ فی زینۃ۔ قارون کیا کیا؟ ساری زینت کے ساتھ قوم میں ظاہر ہوا، ساری زینت کے ساتھ، باقاعدہ سونے سے لت پت، شان، زیڈ سیکیورٹی، اس زمانے کے بھاری بھاری جانور، گھوڑوں میں سے بھی فرقیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ سارے گھوڑے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بعض گھوڑے ہوتے ہیں تیز رفتار ہوتے ہیں، بعض گھوڑے ہوتے ہیں خاص طور سے سپاہیوں کو دیے جاتے تھے، بعض گھوڑے ہوتے ہیں جیسا آج کل کے زمانے میں بعض فیٹ چلاتے ہیں، بعض BMW، بعض آڈی، بعض جو بھی نئی گاڑیاں آپ لے لیں، جتنا پیسہ زیادہ ہوگا زینت۔ فخرج علی قومہ، قوم پر ظاہر ہوا۔ کیسے ظاہر ہوا؟ زینت کے ساتھ ظاہر ہوا۔ ایک نیا پیسے والا تھا، نیا اکاؤنٹ بھر رہا تھا، اب نماز جمعہ یاد آئی، اب نماز جمعہ کو جانا ہے، کیسے جاؤں؟ بھائی BMW میں جاؤں گا۔ کیوں؟ فخرج علی قومی، قوم کے پبلک پلیسز میں آئے گا، کس طریقے سے؟ زینت کے ساتھ۔ شیطان یہ ذہن میں ڈالتا ہے، توجہ کریں، زینت جب ذہن میں ڈالے گا میک اپ ہو جائے گا، وہ سارا میک اپ ہوتا ہے نا، ایک بوڑھا آدمی میک اپ کیسے کرتا ہے؟ داڑھی کو خیزاب لگا لیتا ہے، ٹرم کر لیتا ہے، بالوں کو خیزاب لگا لیتا ہے تاکہ تھوڑا جوان نظر آئے، لیکن چند دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ وہ عورت جس کا چہرے کی خوبصورتی زائل ہوتی ہے، وہ عورت میک اپ کر کے اپنی خوبصورتی کو دوبارہ زینت کے ساتھ قوم میں لاتی ہے اپنے آپ کو، مرد بھی عورت بھی۔ آپ کسی ایک سینس کے اوپر مت کہیں، مت سوچیں، آپ دونوں، مرد بھی زینت کے ساتھ آتا ہے، عورت بھی زینت کے ساتھ آتی ہے۔ فخرج علی قومی فی زینۃ، زینت کے ساتھ۔ وہ چیزیں جو زینت دی جاتی ہیں شو رومز کے اندر، مالز کے اندر، دکانوں کے اندر، صحیح ہے یا جھوٹ ہے، غلط ہے یا نہیں ہے، اینٹک ہے یا نئی چیز ہے جو اینٹک کی طرح بنائی گئی ہے، یہ پہچاننے والے وہی ہوتے ہیں جو جنس شناس ہوتے ہیں۔ جنس شناسی اگر نہ ہو انسان کے پاس، حق و باطل کا فرق نہیں پہچان سکتا، اچھی چیز اور بری چیز کا اسے پہچان میں نہیں آ سکتا۔ زینت کے ساتھ ایک ہوتا ہے تصویل، تصویل زینت کا ہم جوڑ، تصویل کہتے ہیں ریپ کرنا کسی چیز کو، ایک بری چیز کو اچھے پیپر میں ریپ کر دینا، بری چیز کو، جیسا شراب کو اس کے سٹکر کے ساتھ ریپ کر دینا، اچھے باٹل کے اندر رکھ دینا، یہ بری چیز۔ شیطان یہ کر بتاتا ہے، اس کے ایڈورٹائزمنٹس کے طریقے ہیں یہ سب۔ شیطان کے پاس بھی ایک پوری باقاعدہ کمپنی ہے جس کے اندر کام کرنے والے امپلائیز ہوتے ہیں، شیاطین امپلائیز، ایک کمپنی ہے باقاعدہ، ایک حکومت ہے شیطان کی جس کی تعداد لاپتہ ہے، یعنی معلوم نہیں ہے کتنی ہے۔ شیاطین الانس والجن، اس کی کمپنی میں کام کرنے والے جتنے امپلائیز شیاطین ہیں، یہ سب انس بھی ہیں، جن بھی ہیں۔
انسان شیاطین، جن شیاطین، یہ سارے کے سارے شیطان کو سروس دیتے ہیں. اس میں مارکیٹنگ مینیجرز ہوتے ہیں، اس میں باقاعدہ فائنینس کنٹرول والے شیاطین ہوتے ہیں، باقاعدہ ایک حکومت کنٹرول ہوتی ہے شیطان کی طرف سے. یہ لیکن ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے. شیاطین الانس کو جانتے تو ہیں لیکن دیکھ نہیں پاتے. شیاطین الجن کو بالکل دیکھ ہی نہیں پاتے. شیاطین الانس انسان کو کر دیتے ہیں. یعنی ایک ماڈل کس کا؟ تزئین کا ایک بالا ترین ماڈل ہے یہ، ریپ کر کر گناہوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا. یہ شیطان کا تیسرا حربہ ہے. شیطان کا یہ چوتھا حربہ، چوتھا سٹیج جو کنٹرول کرنے کا، تطویع و ایجاد رغبت. راغب ہوگا انسان راغب ہوگا. ایک شو روم کے پاس سے آپ جائیں، جوان لڑکے ہیں، انٹرسٹ کے ساتھ سن رہے ہیں، بیان کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. شو روم کے پاس جائیں، بہترین نئی ماڈل کی بائک اندر رکھی ہوئی ہے. اب رغبت ہوگی کہ میں جاؤں اس بائک میں ایک بار بیٹھ کر دیکھوں. کسی دوست کے پاس اگر آ گئی وہ چیز، رغبت، یار مجھے ایک ڈرائیو دے دے، اس میں ایک بار ہائی وے پہ جا کر آ جائیں گے. رغبت، راغب ہونا. یعنی حد سے زیادہ ایسے سنگین گناہ کو کر دیتا ہے یہ رغبت. انسان اپنے ہوش کھو بیٹھتا. کبھی کبھار دیکھیں آپ، لال کلر کی گاڑی تیز جاتی ہے، ہم جیسے آپ جیسے لوگ ایک معمولی کار میں سفر کر رہے ہیں، وہ دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ ہم ابھی تیز جا ہی رہے ہیں، وہ تو کئی کلومیٹر آگے نکل گئی. اب جان کہتا ہے کہ میں اس کو بھی حاصل کروں. رغبت، خواہشات نفسانی ایک سٹیج پر نہیں رکھتی، وہ ہمیشہ آگے بڑھاتی رہتی ہے. یہی رغبت انسان کو مرڈر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. رغبت، اللہ سے راغب ہونا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ حابل مجھ سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہے، میں راغب ہونا چاہتا ہوں، حابل نہیں. حابل کو قتل کر دوں گا اور اس قتل کو توجیہ کروں گا کہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے. امام حسین یزید کے خلاف اٹھ رہے ہیں، اچھا اٹھنے نہیں دیں گے. کس لیے؟ اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، ہم اللہ کے نام سے امام حسین کو قتل کریں گے، ہے نا. عمر سعد کیا کہتا تھا شب تاسوعہ؟ اے اللہ کے لشکر والو، آمادہ ہو جاؤ، بی ریڈی، جسٹ حملے کا وقت شروع ہونے والا ہے. اللہ کے لیے اٹھو، قتل کرو اللہ کے لیے. عمر سعد یہاں اللہ کے لیے رغبت. لیکن شیطان کا حربہ، اللہ ان کے ذہن میں تو وہی اللہ ہے جو ان کے ذہن میں دشمن کے، وہی اللہ امام حسین کے بھی ذہن میں. لیکن اللہ کے نام سے مس یوز یہاں پر رغبت کے نام سے. امام حسین حقیقی مفہوم الہی کو سمجھانا چاہتے ہیں، میلان کرانا چاہتے ہیں. پانچواں سٹیج پہ آتا ہے شیطان گمراہ کرنے کے لیے. پانچواں سٹیج وعدے و وعید. وعدے پر شیطان وعدے کرتا ہے، اگر تم یہ کام کرو گے تو ہم تمہیں یہ نعمتیں دیں گے. سود سے پیسہ کماؤ، میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں، تمہارا اکاؤنٹ بھر جائے گا. حرام کاری سے پیسہ کماؤ، تمہارا اکاؤنٹ اچھا ہو جائے گا. شیطان وعدے دیتا ہے. یہ وعدے بشارت کہتے ہیں اس کو، یعنی وعدہ. ایک وعدہ یہ ہوتا ہے، وعدے یہ خوف، وعدے خوف. اگر تو نہیں کرے گا تیری ہلاکت. اگر تو انفاق کرے گا تجھے غربت لپٹ جائے گی. اگر تو راہ خدا میں نہیں دے گا تو تیری بیٹی کا جہیز نہیں جما سکے گا، تیرے بیٹے کو اچھے کالج میں نہیں پڑھا سکے گا. خوف. خداوند متعال اس کے دونوں مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. یعیدہم و یمن. میرے خیال سے ذرا عبارت پڑھنے میں ذرا تکلیف ہوتی ہے آئینہ کی وجہ سے، لیکن اردو میں بیان کرتا ہوں. شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے، شیطان وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، بڑی بڑی امیدیں. اگر تو جمائے گا تو ہم یہ کریں گے. اور وہ جو بھی وعدہ کرتا ہے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. جو بھی وعدہ کرے گا شیطان آپ کو، سوائے دھوکہ کچھ نہیں. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 268،
سورہ بقرہ میں۔ شیطان کا کام کیا؟ یعیدکم الفقر، تمہیں غربت سے خوف دلائیں۔ ابھی میں نے مثالیں دے دی ہیں، اس کے ریپیٹ مناسب نہیں ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں گندگی کی طرف حکم دیتا ہے شیطان، برائی کی طرف حکم دیتا ہے، تاکہ تم ان پیسوں کے ذریعے سے، ان نعمت کے ذریعے سے، ان عہدوں کے ذریعے سے، ان تمام الہی نعمتوں کے ذریعے سے تم گمراہی کی طرف جاؤ، کسی کو برباد کرو۔ نعوذ باللہ شراب کے پیچھے جاؤ، نعوذ باللہ زنا کے پیچھے جاؤ شیطان۔ اتفاق سے کربلا میں جو انبوہ لشکر آیا تھا ابو عبداللہ الحسین کے قتل کے خاطر، انہی دو فارمولے کے ماتحت آیا تھا۔ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد نے دو ہی کام کیا لشکر کو بھیجنے کے لیے۔ یا وعدہ، اگر تم جاؤ گے تمہیں اتنے سونے کے درہم و دینار دیے جائیں گے، اتنی اشرفیاں دی جائیں گی، باغات دیے جائیں گے، آرڈرز تھے۔ اب ظاہر بات ہے ایک انسان جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اسے فری میں ایک قتل حسین پر اچھے خاصی اشرفیاں مل رہی ہیں، سونا مل رہا ہے، درہم و دینار حاصل ہو رہے ہیں، تو یقیناً وہ جائے گا حسین ابو عبداللہ کے قتل کے لیے۔ لوگ اتنے گر گئے تھے، ان کے ویلیوز اتنے گر چکے تھے، 8 درہم کے لیے قتل کرنے آ گئے، انسٹالمنٹس پر، ایک مشت نہیں۔ پہلے اتنا لو، 3 درہم و دینار لو، باقی اب قتل کے بعد آؤ، ہم تمہیں پے کریں گے۔ توجہ کریں آپ لوگ۔ دوسرا خوف، وہ لوگ جو نیوٹرل تھے، جو اس جنگ سے پرٹیکولر کربلا کی جنگ سے دور رہنا چاہتے تھے، اس لیے کہ نبی زادوں کے ساتھ کا مسئلہ ہے، انہیں خوف، اگر تم جنگ پر نہیں گئے ہم تمہارے بیوی کو کنیز بنائیں گے، بچوں کو قتل کریں گے، تمہارے پراپرٹیز کو ہم سیز کریں گے۔ خوف، شیطانی وعدے وعید ان لوگوں کے ساتھ دیکھ کر، تاکہ لوگوں کو چلائیں، کہاں پر چلائیں؟ حق کے مقابل میں ٹھہرنے کے لیے۔ حق کے مقابل میں ٹھہرنے کا کون سا سٹیج تھا؟ یہ 5واں سٹیج شیطان کا۔ اگر فرسٹ سٹیج انسان اگنور کرا، سیکنڈ سٹیج پر جاتا ہے، تھرڈ پر جاتا ہے، یہاں تک کہ 5th سٹیج پر آ جاتا ہے، اور 6th اور 7th سٹیج اتنا نزدیک ہو جاتے ہیں وہاں سے، اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ ریڈیشن سے بچا سکتا، نہ کوئی ڈاکٹر کی دوا۔ کینسر فرسٹ سٹیج، اگر انسان علاج کرا لے تو بہتر، دوبارہ زندگی میں آ سکتا ہے، اگر علاج نہ کرائے۔ سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج، اب کچھ نہیں کر سکتے، ڈاکٹر یہی کہیں گے اب دعا کرو، دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ 6واں سٹیج جو خطرناک ترین سٹیجوں میں سے ایک سٹیج ہے، اس میں یہ ہے کہ تمنیاں و ایجاد آرزو، تمنا، اب تمنائیں بڑھنے لگیں، میرے پاس آلریڈی ایک چیز ہے، اب دل چاہنے لگا کہ اور زیادہ بھاری چیز لوں، اور زیادہ حاصل کروں۔ لوگوں کو قارون کے خزانے کی طرف جب دیکھتے تھے، ان کے دل متمنی ہوتے تھے قارون کے ٹریجر سے، تمنا کیا کرتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ، یہ سورہ قصص کی آیت ہے۔ یہ کیا فرما رہا ہے خدا؟ دیکھیں یہ سب ہماری ویکنس ہیں جو خدا نے تقریباً 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔ آج کے دور والوں کو یہ سمجھنا کوئی گہرا مفہوم نہیں ہے، گہری بات نہیں، آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو خدا فرماتا ہے کہ وہ جو دنیا کے طلبگار تھے، یریدون حیات الدنیا، جو دنیا کے متمنی تھے، جو دنیا کو چاہا کرتے تھے، یہ کہتے تھے قارون کو دیکھ کر، اے کاش یہ گاڑی میرے پاس بھی ہوتی، یہ ہماری زبان میں، اے کاش جو خزانہ قارون کو اللہ نے دیا تھا وہ خزانہ ہمیں بھی اللہ دے دیتا۔ ہوتا ہے جیسے یہ فکر ہمارے ذہنوں کے اندر آ جائے، اے کاش کتنی اچھی گاڑی چلا رہا ہے، اے کاش یہ گاڑی مجھے مل جاتی، اے کاش کتنا اچھا بنگلہ ہے، یہ ویلا ہے، اے کاش یہ مجھے مل جاتا۔ یعنی قارونی اوصاف، آپ 6ویں سٹیج پر پہنچ چکے ہیں شیطان کے حملے کے، 6واں سٹیج آپ کے اندر آ چکا ہے۔
اب یہاں سے وارننگ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم 7ویں سٹیج پر چلے جائیں، کیونکہ امام کے مقابل میں وہی آتا ہے جو شیطان کے سارے سٹیج کو اپنا لیتا ہے۔ ایک گیم ہے، شیطان آپ کو رکھ کر کھیل رہا ہے، فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج، فورتھ سٹیج، کس لیے؟ تاکہ آپ کو ہٹائیں حق کے راستے سے۔ آخر میں میں اس کو بتاؤں گا کہ شیطان کیا چاہتا ہے۔ 7واں سٹیج، اب شیطان کی ولایت و امارت دل پر، ولایت، شیطان کی حکومت، اب آپ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ 7واں سٹیج آ گیا، اب ہم کٹ پتلی ہو گئے، ہمیں اگر شیطان بولے اٹھنا پڑے گا، اگر ہمیں شیطان بولے بیٹھنا پڑے گا، اگر شیطان بولے نعوذ باللہ شراب پینا پڑے، یعنی کاملاً 100% کنٹرول میں آ جاتا ہے انسان شیطان کے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نحل کی آیت ہے یہ، آیت نمبر 100، قرآن کہہ رہا ہے اس کا غلبہ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اسے اپنا ولی مان لیتے ہیں۔ ختم ہو گیا، اب چارہ نہیں ہے، سننا پڑتا ہے ہر چیز، عمل کرنا پڑتا ہے ہر چیز۔ اب کون بادشاہ ہے ان ذہنوں کا؟ شیطان۔ کس کے اوپر شیطان غلبہ نہیں کرتا، حکومت نہیں کرتا؟ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، سلطان یعنی سلطہ یعنی ڈومینیشن شیطان ان پر نہیں کر سکتا جس کے اندر آلریڈی ایمان ہوتا ہے، اللہ پر ایمان، کتب پر ایمان، پابند رہنا، صوم و صلات کے پابند رہنا، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ جب اسٹیج پر انسان آ جاتا ہے، اب یزید اس کا ولی ہو جاتا ہے، معاویہ اس کا ولی ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے کیریکٹرز آپ کو تاریخ میں ملیں گے۔ ایک صحابی تھا امام کا، امام اسے ایک مشن دیتے ہیں، جاؤ یہ مشن پورا کر آؤ۔ ایک لمبا واقعہ ہے، اسے ہم بیان نہیں کریں گے، شارٹ بریف اس میں سے لیں گے تو چند چیزیں جو ہمارے لیے ضرورت ہے۔ وہ جاتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو امام کو چھوڑ کر جا رہے تھے صفین سے، اور اس کے بعد بات کرنے کے بعد جب ناکامی ہو جاتی ہے، نیگوشیشن فیلئر ہو جاتا ہے، پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر امام اسے بھیجتے ہیں اس مشن پر کہ انہیں جاؤ سختی کے ساتھ پیش آؤ۔ جب سختی کی جاتی ہے ان کے ساتھ تو غلام بنائے جاتے ہیں، یعنی جنگ ہار جاتے ہیں سامنے والے، تو انہیں ایک بادشاہ لے لیتا ہے 5 لاکھ درہم پر، اور دھیرے دھیرے سے اس کا سٹیج بھی بڑھتا ہے، اس کے پیسوں کے اوپر نگاہ بھی پڑ جاتی ہے۔ 5 لاکھ دینار یا درہم میں سے، دینار میں سے 1 لاکھ ایڈوانس دے دیتا ہے بادشاہ، کہتا ہے کہ امیر المومنین کو لے جا کر دے دو۔ جب لا کر دے دیتا ہے، امام جانتے ہیں کہ ابھی باقی آنا ہے پیسہ، لیکن چند دن ہو جاتے ہیں، جب دیکھتا ہے کہ پیسے کی خبر نہیں، جب امام دیکھتے ہیں کہ پیسے کی خبر نہیں ہے، خط لکھتے ہیں اس کو کہ آؤ حساب لے کر آؤ ساتھ۔ وہ اور 2 لاکھ ارینج کرتا ہے ادھر ادھر سے، امام کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور ایسے غائب ہوتا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ معاویہ کے پاس چلا گیا، معاویہ نے کسی مقام پر اسے گورنر بنا دیا۔ کاملاً کنٹرول میں آ جانا جسے کہتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ رہی، جو بھی کوفہ چھوڑ کر معاویہ ابن ابی سفیان کی حکومت کے ماتحت گیا، اسے ہمیشہ سے ہمیشہ ذلت نصیب ہوئی ہے، اسے شیطان کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ اسے مشنز دیے جاتے تھے، جاؤ علی کے چاہنے والوں کو فلاں جگہ قتل کرو، جاؤ فلاں جگہ یہ آبرو ریزی کرو، فلاں شہر کو جلا دو، فلاں قریوں کو جلا دو، یہ مشنز دیا کرتے تھے۔ یہاں سے شیطان کنٹرول کرے گا۔ اب شیطان کے 2 ہدف، اور آپ کی زحمت کو تمام۔ شیطان کے 2 ہدف، ایک آپ کو بے آبرو کرنا، شیطان کی اتباع کی جائے گی تو کیا آبرو ملے گی؟ بے آبرو۔ لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، یہ 27ویں آیت ہے سورہ اعراف کی۔ یُرِيَهُمَا، شیطان کی ایک اتباع، کپڑے جنت کے نکل گئے آدم و حوا کے، لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، یعنی کپڑے نکل جانا، بے عزتی۔ بولتے نا ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، تجھے ننگا کر کے رہوں گا۔ یہ کس کے جملے ہوتے ہیں؟ شیطان کے جملے ہوتے ہیں۔
یعنی تجھے اتنا بے آبرو کر دوں گا کہ تو صورت دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ کپڑے آبرو بچاتے ہیں انسان کی۔ وہ انسان جو ننگا ہو جاتا ہے، عریان ہو جاتا ہے، بے آبرو ہو جاتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ یہ بے آبرو ہو جائے۔ دوسرا ہدف شیطان کا کہ ہم کافر ہو جائیں۔ قرآن کی آیت سورہ حشر آیت نمبر 13، جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے شیطان کی زبان سے، اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء مماک انی بریء منک۔ ترجمہ دیکھیں، کتنی ہنسی کی بات ہے یہاں پر۔ شیطان کا پورا پلان اللہ نے یہاں پر ظاہر کر دیا۔ اس نے انسان سے کہا کہ کافر ہو جا، ایک نہیں، یہ سارے سٹیج کے بعد کافر ہو جا۔ انسان اس کے سامنے تسلیم ہو گیا، کافر ہو گیا۔ جیسے وہ کافر ہوا، قال، شیطان نے کہا انی بریء منک۔ اب جب کہ کافر ہو گیا، اسے تو اپنی ٹیم میں جمانا چاہیے تھا نا۔ قال انی بریء منک، کہتا ہے کہ میں تو تجھ سے بری ہوں، تو کافر ہو گیا، اللہ کو چھوڑ دیا، تو میں کیا تجھ سے ایکسپیکٹیشن رکھوں کہ تو میرے لیے وفاداری کرے گا؟ بریون، تو میرا آدمی نہیں ہے۔ کافر ہونے کے بعد اسے قتل کر دیا۔ جیسا آج کل کی مافیا کیا کرتی ہے؟ انسان سے کام نکالتی ہے۔ ڈرگ ٹریفکنگ، ہیومن ٹریفکنگ، نظام کو مخالفت کرنا، نظام کی حکومتوں کی مخالفت کرنا۔ اور جیسے ان کا کام نکل جاتا ہے، مافیا خود اسے مار دیتی ہے۔ شیطان کی اتفاق سے یہی پالیسی ہے، جیسے ہی سٹیج پر سٹیج لے کر تمہیں گیا، بڑی بڑی خدمتیں لیا، لینے کے بعد جب ساری خدمتیں ہو گئی، انی بریء منک، شیطان کہہ دیا اب تو میرا آدمی نہیں ہے، تو ختم ہو جاتا یہاں سے۔ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ نہ اس کے ساتھ اللہ رہا، نہ شیطان رہا۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی اس کی گئی، آخرت بھی اس کی چلی گئی۔ عزیزو، حساس مقام ہے یہ۔ اگر ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے، ہمارا حال یہ ہوتا ہے۔ ہم فخر نہیں کر سکتے میری نمازیں زیادہ ہیں، میں نماز شب پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، مستحب روزے رکھتا ہوں۔ شیطان کو یہ سب چیزیں ویلیو نہیں رکھتی۔ شیطان اس کے ذریعے سے تمہیں مار سکتا ہے۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام سے جس وقت ایک آدمی دعا کر رہا تھا، خدایا مجھے فتنے سے بچا لے، امام فرماتے ہیں فتنہ نہیں، فتنے کی گمراہی سے بچا۔ مضلات الفتائن، فتنے کی گمراہی سے بچا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گمراہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی حقیقت ہاتھ سے دے دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حال یہ عرب ممالک والوں کا حال ہو جائے۔ ختم ہو گئے۔ ظاہراً خدا کے گھر کا ڈھانچہ آل سعود کے ہاتھ میں ہے، اور آل سعود اسرائیل کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ ممالک اسلامی کے سربراہان آج شیطان کے مقابل میں اپنے گھٹنے ٹیک چکے۔ اس سے بڑھ کے ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے ایمان کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم جس ولایت کے راستے پر ہیں، چاہے ہمیں سینکشنز لگا دیے جائیں، چاہے ٹیرور کیا جائے، چاہے ٹارگٹ کلنگ کی جائے، یہ سینکشنز، یہ ٹارگٹ کلنگ، یہ مارنا، یہ توڑنا، ہمارے کو ویران کرنے کی کوشش کرنا، دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا، بلکہ ایمان اضافہ ہوگا ہمارا۔ انہوں نے قاسم سلیمانی کو ختم کیا، کیا سمجھ کر ختم کیا؟ ایک راستہ صاف ہو جائے گا، پھر اس کے بعد قاسم سلیمانی نہیں ہوگا، ہم ایران کو ختم کر سکتے ہیں۔ غلط فہمیوں میں تھا، ایران اتنا ہی زیادہ مضبوط تر بن گیا۔ کیوں مضبوط بن گیا؟ قاسم سلیمانی وہ تھے جو بچپن سے لے کر اپنی شہادت تک الہی سٹیجز کو پار کرتے ہوئے آگے گئے تھے۔ آپ نے خود دیکھا، کلپس آپ نے دیکھی کہ جس وقت حسن نصر اللہ رہبر معظم ولی امر مسلمین سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے،
رہبر نے اپنی انگوٹھی نکال کر حسن نصر اللہ کو گفٹ کیا، اور قاسم سلیمانی وہاں موجود تھے. کلپس آئی ہے، قاسم سلیمانی وہاں موجود تھے، لیکن ایک سرباز وفادار خاموش ٹھہر کر دیکھ رہا تھا. اس کے دل میں یہ تھا کہ میرا دن کب آئے گا کہ مجھے بھی رہبر اس طریقے سے دے. چاہتے تو قاسم سلیمانی کہتے ہیں چاہتا تو میں مانگ لیتا اور رہبر ڈینائی نہ کرتا. 6 سال بعد قاسم سلیمانی نے الہی سٹیجز کو اتنا بلند کیا اپنے اندر، خود رہبر انہیں اپنی انگوٹھی نکال کر دے دیتے ہیں. توجہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ 3 چیزیں قاسم سلیمانی نے کربلا سے لی تھی. 3 چیزیں عزیزوں، دیکھو یہ 3 چیزیں کتنی گران قدر ہیں. پہلی چیز، قاسم سلیمانی نے پیٹرن لیا تھا کربلا سے، الگو لیا تھا. کربلا کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں تو کوئی الگو نہیں ہے، غلط ہے. ہر ایک کا الگو ہے. بوڑھوں کا الگو حبیب ابن مظاہر ہے، جوانوں کا الگو علی اکبر ہے، اولو محمد ہے، قاسم ہے، بچوں کے الگو ہیں، عورتوں کے الگو ہیں. یعنی پیٹرن کسی نہ کسی کو بتانے کے لیے. یعنی وہاں پر کوئی لیک نہیں ہے یہ کہا جائے کہ یہ لیک ہے کربلا کے اندر، یہ کمی ہے، نہیں ہے. کربلا کے اندر ہر چیز ہے. قاسم سلیمانی نے عباس کو اپنا پیٹرن بنایا تھا. کیسے بنایا؟ یہ دیکھا کہ عباس اپنی نصرت کے ذریعے سے امام کی کس طریقے سے مدد کرتے ہیں. دیکھا سلوگنز عباس کے ملے، علمدار کے سلوگنز ملے. یہ کیسا علمدار ہے یہ جو آخری وقت تک علم گرنے نہیں دیتا. توجہ کریں آپ لوگ. سلوگن کیا تھا؟ بایاں ہاتھ کٹ چکا تھا، آگے بڑھے. عباس تاریخ کے لیے ایک جملہ دیتے ہیں، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا من دینی. خدا کی قسم اگر میرا سیدھا ہاتھ بھی کٹ جائے میں اپنے رہبر سے دستبردار نہیں ہوں گا. قاسم سلیمانی نے عباس کو اپنا پیٹرن بنایا. جب قاسم سلیمانی بنے، دوسری چیز جو کربلا سے انہوں نے لی تھی وہ تھا ہدف یعنی گول. ہدف کیا ہے؟ کہ میں زندہ رہنے تک دشمن کی تیر تو دور کی بات، دشمن کی ترچھی نگاہ حسین تک نہیں پہنچنا چاہیے. ہدف لیا. جب قاسم سلیمانی بنے، تیسرا رضائے الہی حاصل کی. دیکھیں کتنا خدا نے ایسی عزیز شخصیت کی شہادت کے بعد دنیا کا نظام موڑ دیا. جس نے جنازے پر رہبر کو رلایا تھا آج تک دنیا رو رہی ہے. توجہ کریں، رہبر جنازے پر رویا، دنیا آج رو رہی ہے. قاسم سلیمانی کو شہید کیا، آج تک امریکہ کے اندر سکون کا دن نہیں گزرا. توجہ کریں، یہ سب ہمارے لیے الہی نعمت ہیں. دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ اس بزرگوار کے بعد ختم ہو گیا. شیطان سمجھ رہا تھا کہ آج کا ولی زمان تنہا ہو گیا، آج کا ولی خدا تنہا ہو گیا، آج کا رہبر تنہا ہو گیا. خدا نے اسماعیل قانی کے ذریعے سے اعلان کر دیا، نہیں، جب میں کسی نعمت کو لیتا ہوں اس جیسی نہیں تو اس سے بہتر دیتا ہوں. یہ خدائی وعدہ ہے یہ. اسی لیے ہم دل چھوٹا نہیں کیے. قاسم سلیمانی کی شہادت تسلیت کے ساتھ تبریک بھی تھی، یعنی تسلیت کے ساتھ مبارکبادی بھی تھی. تسلیت اس لیے تھی کہ قاسم سلیمانی ہم سے جدا ہو گئے، مبارک اس لیے کہ قاسم سلیمانی ائمہ علیہ السلام سے جا کر ملحق ہو گئے. قاسم سلیمانی. لیکن خدا نے کہا میں جب کوئی نعمت لیتا ہوں، یہ خدا کا فارمولا ہے، قرآن کی آیت ہے یہ، جب کوئی نعمت کو تم سے لیتا ہوں یا اس جیسی دیتا ہوں، اس سے کمتر نہیں، یا اس جیسی یا اس سے بہتر دیتا ہوں. اب دنیا کو ماننا پڑے گا کہ اسماعیل قانی یا قاسم سلیمانی کے برابر ہو سکتے ہیں یا قاسم سلیمانی سے اور اچھے ہو سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اس لیے کہ خدائی پیٹرن بنایا انہوں نے. جب تک یہ ہمارے پاس ہے، یہ سانچہ ہمارے پاس ہے، ہم کربلا سے دور نہیں ہو سکتے. آج کربلا یعنی امام زمانہ کے گریہ کا دن. معمولاً
یہ مجلس کرنے والے امام زمانہ کا نام رکھتے ہیں، ان کی کمیٹی جو بھی ہے، گروہ۔ امام زمانہ کا دل، جیسا کہ آپ زیارت ناہیہ میں پڑھتے ہیں، زیارت ہے، بہت اچھی زیارت ہے، مصائب والی زیارت، میں 2-3 مصائب پڑھ کر آپ کو ختم کر دوں دہمت کو میں۔ امام زمانہ نے جو طریقہ آپ نے ظاہر کیا عزاداری کا، گریہ کرنے کا، یہ بہترین طریقہ ہمیں زیارت ناہیہ سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جس کے پاس مزاج امامت جاننا ہو، جو بھی جاننا چاہتا ہے مزاج امامت، مصائب کے لحاظ سے اس زیارت کی طرف رجوع کریں۔ کتنا اچھا امام نے کربلا کی منظر کشی کی ہے، سلام و عزت پر جنہیں گھیر کر مارا گیا، سلام و عزت پر جن کے بدن کو چھنلی چھنلی کیا۔ امام نے بتایا شمر جالس علی صدرہ، شمر آپ کے سینے اقدس پر سوار تھا۔ امام کی کیا حالت تھی؟ بدن چھنلی ہو چکا تھا، خون بہہ چکا تھا، اس عالم میں، اس گودال میں گرایا گیا، اور امام سجدے کی حالت میں شمر خنجر لے کر آگے بڑھا، امام کے سینے مبارک پر سوار ہوا، ریش مبارک کو پکڑ کر امام کی گردن کو موڑا، خنجر کے ذریعے سے پشت گردن سے ذبح کرنا شروع ہوا۔ اللہ اللہ، بکرے کو ذبح کرنے کا حکم ہے، احکام بیان کیے گئے۔ قصاب سے کہا جاتا ہے، جو بھی بکرے کو ذبح کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ گردن پر اس طریقے سے چھری چلاؤ کہ شہرک کٹ جائے، اس کے بعد چھوڑ دیا جائے۔ لیکن حسین ابن علی کو کس طریقے سے ذبح کیا کہ ہڈیوں کو توڑتے ہوئے، رگوں کو کاٹتے ہوئے، شہرک پر آیا خنجر، حسین تڑپ گئے، روکنا چاہتے تھے لیکن کیا کرے، تیر اتنے پیوست تھے کہ ہاتھ نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ امام نے اپنے ہاتھوں کو ساکن کر لیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ سر نو کے نیزے پر بلند ہو گیا، ندا ہوئی، حسین قتل کر دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔